محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی کے 100ویں ایپیسوڈ میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنے اس پروگرام فرمان الہی کا 100واں ایپیسوڈ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک کی خدمت کا ادنا سا شرف بخشا ہے کہ آج ہم اپنے اس پروگرام کے 100 دن تکمیل کرنے جا رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کے مبارک تعلیمات اور اس کا فیضان لوگوں تک پہنچے، تاکہ ہر خاص و عام اس مبارک کلام کے فیضان سے اور اس کی ہدایت و انوار حاصل کر سکے، جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو کامیاب و کامران بنائے۔ ناظرین محترم، اس عرصے میں ہمیں آپ کے کئی خطوط موصول ہوئے ہیں، ملک و بیرون ملک سے کئی کالز بھی آئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم سارے دن میں فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس پروگرام میں جو مختصر تفسیر کا آغاز کیا گیا وہ بہت ہی بہتر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کے ذریعے اس پروگرام کے حوالے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سبھی ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طریقے کا کام کرتے رہیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ کل ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے 20 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے 34 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے، اور وہاں پر ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ آج کی تلاوت کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد گمراہ لوگ آپس میں کس طرح کی گفتگو کریں گے، اور شیطان مردود اس وقت کیا کہے گا، اور اس وقت جنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات و اکرامات رکھے ہیں۔ تو ناظرین، اسے جاننے کے لیے ہم سنتے ہیں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب لوگ
اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں سب برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ پروگرام فرمان الہی کے 100ویں ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ آج دوبارہ آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کچھ عرصے کے لیے بنائی ہے، اس کے بعد مرنا ہے اور پھر یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں کچھ سوالات کیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا۔ اس کے متعلق جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے سے قبر میں اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے کہ تمہارے پروردگار کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ تو ناظرین محترم، جو کوئی بندہ ان سوالات کا جواب صحیح دے گا تو اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور جو ان سوالات کا جواب صحیح نہ دے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من
الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام। और जो ईमान लाए और अमल नेक किए वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उनमें रहेंगे, वहाँ उनकी साहब सलामत सलाम होगा। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी ज़मीन को पकड़े हुए और शाखें आसमान में हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता है और मेवे देता है, और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि नसीहत पकड़ें। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار। और नापाक बात की मिसाल नापाक दरख्त की सी है, न जड़ मुस्तहकम न शाखें बुलंद, ज़मीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए और उसको ज़रा भी करार नहीं। युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की ज़िंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और अल्लाह बेइंसाफ़ों को गुमराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उनको नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा?
वो घर दोज़ख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरे इब्राहीम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, वक्फे से पहले हम क़ब्र के सवालात के मुताल्लिक़ सुन रहे थे। यकीनन क़ब्र के सवालात जो होंगे उसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन सवालात के जवाबात वो शख्स सही अंदाज में दे सकता है जो अमाल सालिहा कसरत से करता हो और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े से गुजारता हो और ये अपना हर काम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए करता हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फरमाई है तो उसको बेहतर अंदाज में गुजारे, ताकि हमारी जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें कामयाब व कामरान हो जाए। तो आइए नाज़रीन, आज हम सूरे इब्राहीम के आखिरी आयतों के मज़ीद इरशादात जानने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता वयुन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال। और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज़ फ़ायदा उठा लो, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दीजिए कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें ना अमाल का सौदा होगा और ना दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्दा और ज़ाहिर खर्च करें। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस्समाइ माअ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار। खुदा ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और किश्तियों से और जहाज़ों को तुम्हारे ज़ेर फरमान किया। वसख्खर लकुमुश्शम्स वल्क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العظیم۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی کا 100واں ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی آیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔